دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی اس میں ایک لشکر دوسرے لشکر کو قتل تو کر دیتے تھے لیکن قتل کے بعد لاش کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن جنگ احد میں کافروں کے سروں پر اتنا خون سوار تھا کہ مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد بھی کفار کے دلوں کو سکون نہ ملا، بلکہ کافروں نے شہیدوں کے کان ناک وغیرہ کاٹ لیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینہ کو پھاڑ کر کلیجہ کو کفار نے نکالا اور چبا ڈالا۔ اس ویڈیو میں اسی واقعہ کو بیان کریں گے اور جنگ احد میں صحابہ کرام کی جانثاری کا کیا عالم تھا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور ایک مسلمان عورت کا بھی واقعہ بیان کریں گے جو جنگ احد میں جانبازی کے ساتھ کفار سے لڑے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جن کا صحیح جواب آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیا، جن کے نام یہ ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ صحابہ کا جوش جانثاری۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر و تلوار کا وار شروع کر دیا اور کفار کا بے پناہ ہجوم آپ کے ہر چہار طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آپ کفار کے نرغے میں محصور ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جانثار صحابہ کا جوش جانثاری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گئے اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھی ان کو وہ اپنی پشت پر لیتے رہے اور آپ تک کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روک لیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ غرض جانثار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ایسی بہادری اور جانبازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تھا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ناگہاں کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے رخسار پر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقہ میں رکھ دیا اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے سعد، تیر برسائے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ، میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک کے صدمے اور چہرے انور کے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اس حالت میں آپ ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لا علمی میں ان گڑھوں کے اندر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے خود لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرے انور میں چبھ گیا تھا اپنی دانتوں سے پکڑ کر اس زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چہرے انور سے جو خون بہا اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے جوش عقیدت سے چوس چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن سنان، کیا تو نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاری کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے جانثار صحابہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرے انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔ ابو سفیان کا نعرہ اور اس کا جواب۔ ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا کہ کیا یہاں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کچھ جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں عمر ہیں؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ یہ سب مارے گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ نے چلا کر کہا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں یہ نعرہ مارا کہ اولو حبل اولو حبل، یعنی اے حبل تو سر بلند ہو جا، اے حبل تو سر بلند ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ نعرہ مارو کہ اللہ اعلیٰ و اجل، یعنی اللہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ انا العزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے لیے عزا یعنی ایک بت ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے جواب میں یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے بآواز بلند بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے۔ لڑائی میں کبھی فتح کبھی شکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے کان ناک کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں، مگر میں نے نہ تو اس کا حکم دیا تھا نہ مجھے اس پر کوئی رنج و افسوس ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل دیا۔ ہند جگر خار۔ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہداء کرام کی لاشوں پر جا کر ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ کر صورتیں بگاڑ دی، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اس بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ ان اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہند حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔
جب اس بے درد نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خار ہے وہ اسی واقعہ کی بنا پر ہے۔ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہما۔ سعد بن ربیع کی وصیت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن ربیع کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے اس کو سکرات کے عالم میں پایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا اور اپنی قوم سے بعد سلام میرا یہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ خواتین اسلام کے کارنامے۔ جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہما کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں پائنچے چڑھائے ہوئے مشک میں پانی بھر کر لاتی تھی اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیت بھی برابر پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھی۔ حضرت ام عمارہ کی جانثاری۔ حضرت بی بی ام عمارہ جن کا نام نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور 2 فرزند حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی یلغار کا ہوشروبہ منظر دیکھا تو مشک کو پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئی اور کفار کے تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہی۔ چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ ابن قمیہ ملعون نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلا دی تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ خار پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن قمیہ کے شانے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ کے فرزند حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام عمارہ نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھسیٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہا زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
یہاں تک ہم نے جنگ احد کے زیادہ تر واقعات کو بیان کر دیا۔ اب ایپیسوڈ نمبر 31 میں بتائیں گے کہ جنگ احد میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور ایک عورت کا واقعہ بھی بیان کریں گے جن کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں جنگ احد میں شہید ہوئے، اور جب اس عورت کو ان لوگوں کی شہادت کی خبر ملی تو اس عورت نے کیا کہا۔ لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجیے۔